السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا مسلمان ملک ہے جس کی پوری زندگی صرف جنگوں میں گزری؟ ایسا ملک جس پر دنیا کی ہر بڑی طاقت نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر ہر ایک کو ذلت اور شرمندگی کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ آج ہم آپ کو اسی ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں، ایک ایسا ملک جو اپنی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ آخر افغانستان ایسا کیا کرنے والا ہے جس سے اس کا مستقبل بدل سکتا ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان نفرت کی اصل وجہ کیا ہے، اور افغانستان کو اس حال تک پہنچانے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اور آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی بہت سے ایسے حقائق بھی جانیں گے جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا سرکاری نام اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے۔ افغانستان کی کل آبادی تقریباً 4,33,00,000 ہے، جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 36ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستوں، رقبے کے لحاظ سے افغانستان کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے، اور اس لحاظ سے یہ دنیا کا 41واں بڑا ملک ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کی کوئی سمندری سرحد نہیں ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان واقع ہے، جبکہ مغرب میں ایران اور شمال میں وسط ایشیا کے ممالک ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان واقع ہیں۔ اس ملک کی صرف 24% آبادی شہروں میں رہتی ہے، جبکہ 76% لوگ دیہات میں آباد ہیں۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دوستوں، افغانستان میں لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ زراعت ہے، اور یہی ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ چونکہ اس ملک میں کئی دہائیوں تک جنگیں چلتی رہیں، اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنیاں یہاں آنے سے گریز کرتی ہیں۔ دوستوں، اس ملک میں تقریباً اندازے کے لحاظ سے بات کی جائے تو 80% لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے۔ دراصل افغانستان کے رہنے والے لوگوں کو افغان کہا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سال جنگوں میں رہنے کے باوجود افغانستان کی کرنسی پاکستان اور بھارت سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایک افغانی تقریباً 80 پاکستانی روپے اور انڈین روپے کے برابر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کرکٹ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ کرکٹ میں افغانستان نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے، مگر اس کا قومی کھیل بزکشی ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے جس میں گھوڑوں پر سوار کھلاڑی ایک بکری کو پکڑ کر ایک مخصوص دائرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل افغانستان کے عوام میں بے حد مقبول ہے۔ افغانستان کی سرکاری زبان پشتو اور دری ہے۔ یہاں کے تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے 85% سنی ہے اور 15% شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی آئل پینٹنگ کا آغاز بھی افغانستان سے ہوا، جو 7ویں صدی عیسوی سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح صرف 36% ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ حالات کیسے پیدا ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں افغانستان کی تاریخ پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ افغانستان کو قبرستان سلطنتیں کہا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی بڑی طاقت افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئی، وہ زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکی۔ 19ویں صدی میں برطانوی آئے، مگر انہیں عبرت ناک شکست ہوئی۔ 20ویں صدی میں سوویت یونین آیا، 9 سال بعد شرمندگی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ 21ویں صدی میں امریکہ آیا، مگر آخرکار اسے بھی افغانستان چھوڑنا پڑا۔ اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو سکندر اعظم، بادشاہ اکبر، شاہ جہاں، چنگیز خان اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی یہاں قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر کہا جاتا ہے کہ افغان عوام ایسی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ حملہ آور کو واپس جانا ہی پڑتا ہے۔ افغانستان 19 اگست 1919 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ امان اللہ خان اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے بعد افغانستان کو آزادی ملی۔ آزادی کے فوراً بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کچھ قبائلی روس کے حامی تھے اور کچھ برطانیہ کے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ تھے۔ انہوں نے اپنے کزن داؤد خان کو وزیر اعظم بنایا، جس نے روس اور بھارت کے قریبی تعلقات قائم کیے، مگر پاکستان سے شدید نفرت رکھتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان ڈیورڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور پختون علاقوں پر دعویٰ کرتا تھا۔ 1963 میں داؤد خان نے
استعفیٰ دیا مگر 10 سال بعد بغاوت کر کے دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں CIA نے اسلامی قوتوں کو مضبوط کیا جس کے نتیجے میں روس کو افغانستان چھوڑنا پڑا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ 1996 میں ملا عمر نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا۔ پاکستان اور سعودی عرب وہ واحد ممالک تھے جنہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر حملہ کیا مگر آخرکار اسے بھی واپس جانا پڑا اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک ہے۔ اگرچہ اسے نشے کے لیے جانا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ افیون دواؤں میں بہت بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے، اسی لیے یہاں کی کاشت پر کوئی سخت پابندی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بدھ کا مجسمہ بھی افغانستان میں تھا جسے 2001 میں تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان دنیا کے بہترین ڈرائی فروٹس کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ آزادی کے بعد افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان تھے جنہوں نے ایک ہی شادی کی اور وہ بھی محبت کی شادی۔ ان کی بیوی نے پہلی بار عوام کے سامنے آ کر حجاب اتار دیا اور کہا کہ اسلام میں حجاب فرض نہیں۔ بعد میں یہ دونوں بھارت فرار ہو گئے۔ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام پرنسز آف انڈیا رکھا گیا جو آج بھی اٹلی میں زندہ ہیں۔ افغانستان کے لوگ ناشتے میں دودھ اور جلیبی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بالکل پاکستان کی طرح۔ اس کے علاوہ دمبے کا گوشت بھی یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس ملک میں کئی تاریخی مقامات موجود ہیں جسے بابر گارڈن، بلیو مسجد، کابل، جلال آباد اور مزار شریف۔ افغانستان کے شہر مزار شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار موجود ہے جسے بلیو مسجد بھی کہا جاتا ہے، تاہم اصل قبر کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس میگا پروجیکٹ کی جو افغانستان کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے۔ افغانستان اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی نہر بنا رہا ہے جس کا نام کوش تیپا کینال ہے۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس منصوبے کے لیے نہ کوئی غیر ملکی انجینئر رکھا گیا، نہ بیرونی امداد لی گئی اور نہ ہی بھاری مشینری استعمال کی گئی۔ یہ نہر دریائے آمو اکس ریور سے نکالی جا رہی ہے جس سے 55 لاکھ ایکڑ بنجر زمین سرسبز کھیتوں میں بدل جائے گی۔ اس منصوبے کے بعد افغانستان 2028 تک اپنی ضرورت سے زائد گندم دوسرے ممالک کو برآمد کرے گا۔ یہ منصوبہ مارچ 2022 میں شروع ہوا اور تیزی سے کام جاری ہے جسے ممکنہ طور پر بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ سی پیک کے سست ہونے کے بعد چین نے افغانستان میں بھی سڑکوں اور سرنگوں کا کام شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کا ایک چھوٹا سا حصہ چین سے بھی ملتا ہے جس کے ذریعے چین ایران اور پھر یورپ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس راہداری کو واخان کوریڈور کہا جاتا ہے جو چین کا بیک اپ پلان سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی ایماندار حکمران عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔